أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. الحمدللہ کتاب المراجعات، جس کا ترجمہ مذہب حق، مذہب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی صورت یعنی اردو زبان میں ہم نے آپ کی خدمت میں مکمل وہ کتاب جو اپنے آپ میں بے مثال اور لاجواب ہے اور بے پناہ عقلی اور نقلی دلائل سے مکمل طور پر ثبوت حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت سے متعلق جو دلائل اور ثبوت پیش کیے گئے ہیں، نہ ان کو عقل ان کی مخالفت کرتی ہے اور نہ ہی علم ان دلائل کو کاٹ سکتا ہے، جو علم کی روشنی میں، احادیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بہت ہی بے پناہ عظیم اور عمدہ. یقینی صورت میں اس کا بے پناہ آپ نے اس کو سراہا بھی بہت ہے اور لوگوں نے جو ہے اس کو دیکھا. جگہ جگہ جانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ واقعاً آؤ کتاب پڑھے کو دیکھتے بھی ہیں اور پسند کرتے بھی ہیں. اس صورت میں ہم اگلی کتاب آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں برزخ کا سفر، جو یقیناً بہت عظیم کتاب ہے اور انسان کو اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کل اس دنیا کو چھوڑ کر ہر حالت میں جانا ہے اور کوئی بھی ہمیں روک نہیں سکتا، نہ دم بھرنے والے بھائی، نہ محبت رکھنے والی اولاد، نہ ہی سہارا دینے والے ہاتھ، نہ ماں باپ، نہ کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. تو جب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اس جہان میں، تو اس جہان کی ہمیں تیاری کرنا چاہیے، کہیں آج رات میں ہی موت نہ آ جائے، اور اگر آ جاتی ہے تو پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ہمارے اعمال ہمارے سامنے کیسے آئیں گے. وہ سب اس کتاب برزخ کا سفر نامہ، جو عظیم کتاب ہے، جناب نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی نے تالیف کی ہے اور ترجمہ کیا ہے سید ریاض حسین رضوی فاضل قم دمشق نے. اس سلسلے میں یہ بہت عظیم کتاب ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اس سے متعلق گفتگو کو پیش کریں گے. پوری مکمل کتاب کی صورت میں احادیث، روایات، یہ کوئی قصے کہانیوں پر مشتمل کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ جناب نعمت اللہ صالحی اسی میدان میں یعنی برزخ اور آخرت کے سلسلے میں بہت ایکسپرٹ ہے اور ان کو جو ہے اسی سلسلے میں بہت مہارت ہے. ایک عظیم ماہر کی کتاب اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خداوند عالم اس سلسلے میں کامیابی عطا کرے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور پیج نمبر 23 سے، یعنی ہم تمام باتوں کو فہرست، مقدمہ اور پیش لفظ وغیرہ سب کو چھوڑ کر اصل عبارت یا اصل صفحے سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں. اس کی ہیڈنگ ہے زندگی کی آخری رات. دیکھتے ہیں، آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تحریر کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح میں گناہ، بے دینی، عیش و عشرت میں غرق اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہا تھا. ایک دن سپہر میں ایک اپنی محبوبہ جو ایک آوارہ اور بدکار عورت تھی کی طرف گیا اور اپنے گھر لے آیا اور میں نے چند گھنٹے عیش و عشرت میں گزارے، ہنسی خوشی اور عیش میں مزے اڑائے. اس رات میں پہلے کہیں زیادہ سرور کی حالت میں تھا
اور انتہائی پرسکون اور حشاش و بشاش تھا۔ مجھے ذرہ برابر بھی تھکاوٹ یا سستی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنی محبوبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج رات سونا نہیں ہے بلکہ صبح تک عیش و نوش کریں گے تاکہ اس شب کی رنگینی سے زیادہ لطف اندوز ہوں۔ وہ بھی راضی ہو گئی اور چائے تیار کرنے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں کوئی اچھی سی فلم تلاش کرنے لگا تاکہ اس سے ہماری محفل عیش و عشرت میں محفل عیش میں اور چار چاند لگ جائے۔ البتہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر اور بعد میرے ساتھ کیا خوفناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ ابھی آدھی رات ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ گانے اور محبوبہ جو باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی کی آوازوں کے علاوہ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ یہ نومبر کی ایک سرد رات تھی۔ سردی کی وجہ سے گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھی۔ سیاہ بادلوں کے ٹکڑے آہستہ آہستہ چمکتے ستاروں کو یکے بعد دیگر تاریک کر رہے تھے۔ تیز ہوا نوحہ کنا بڑے زور سے کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی، یہاں تک یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح بادل ستاروں کو محو کر رہے ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہی ہوا میری خوشیوں کو تباہ اور برباد کرنے والی ہے۔ میں نے پسندیدہ فلم منتخب کی اور بڑے سے کیف و سرور سے اسے VCR میں ڈال دیا۔ ملک الموت اور اس کی خصوصیت۔ میں VCR کے پلے بٹن دبانے ہی والا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ خوف و دہشت سے میری زبان گنگ ہو گئی، کیونکہ نہ تو میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی سے اندر آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس عورت نے مذاق میں چپکے سے کمرے میں داخل ہو کر مجھے ڈرانا چاہا۔ میں نے چاہا کہ اسے کہوں، آخر اس طرح کا مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے انتہائی خوفناک چہرے والی مخلوق نظر آئی۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ خواب ہے اور زیادہ پی جانے کی وجہ سے مجھے خوفناک چیزیں دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں کسی بھی غیبی مخلوق کا قائل نہیں تھا۔ اسی لیے اس مخلوق کے بارے میں یقین کرنا مجھے دشوار نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسی مخلوق تھی جسے دیکھ کر ہر انسان خوف کے مارے پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا حلیہ دیکھ کچھ اس طرح تھا۔ اس کا قد کھجور کے لامے تنے کی مانند آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا رنگ تارکول کی طرح بالکل سیاہ تاریک تھا۔ اس کی موٹی اور سرخ آنکھیں خون سے بھرے ہوئے دو پیالوں کی طرح لگ رہی تھی، جنہیں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس کا منہ بہت بڑا اور دانت لمبے اور بے ڈھنگے تھے جو اس کے منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کے چوڑے اور موٹے ہونٹ جو لنگ کر اس کے سینے کو چھو رہے تھے۔ اس کی شکل انتہائی بدصورت اور کوئلے سے زیادہ سیاہ تھی۔ اس کی بدصورتی انتہائی بھیانک تھی۔ اس کی ناک کے نتھے چوڑے اور کان لٹکے ہوئے تھے جن سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ وہ ایسے سانس لے رہا تھا جیسے کسی سوراخ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں جو انسان کو دور ہی سے جلا دے اور وہ چیخ و پکار کرنے لگے۔ اس کے لمبے اور پریشان بال اس کے پورے جسم پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ آگ کی حرارت سے دہک رہی تھی۔ وہ اتنی گرم تھی کہ اس کی وجہ سے کمرہ تیزی سے گرم ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ آگ سے دہکتی ہوئی سرخ سلاخ اس کے ہاتھ کو نہیں جلا رہی ہے۔ میں مزید اس کا خوف اور ڈراؤنا حلیہ بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ کسی کو روز آنا 10 بار برہنہ کر کے آہستہ آہستہ جلتے ہوئے تیل میں ڈالے جانے سے ہونے والی اذیت میں سے کہیں کمتر ہے جو اس مخلوق کی بدصورت دیکھنے کے بعد انسان کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ شیاطین کی آمد۔ جب یہ مخلوق آ گئی جس کے ہاتھ میں مثلاً سلاخ تھی جو آگ سے زیادہ روشن اور گرم تھی، جس کی وجہ سے اس کے بعد اگلی بات کہتے ہیں شیاطین کی آمد۔ اس دہشت ناک مخلوق کے ظاہر ہونے کی تھوڑی ہی دیر بعد میرے بائیں جانب ایک اور عجیب و غریب خوفناک قسم کی مخلوق نظر آنے لگی۔ مرنے کی زندگی کی آخری رات کس طریقے سے گزرتا ہے اور کن کن حالات سے انسان گزرتا ہے، ذرا غور کریں۔ اس دہشت ناک مخلوق کے ظاہر ہونے کے تھوڑی دیر بعد میرے بائیں جانب ایک اور عجیب و غریب اور خوفناک قسم کی مخلوق نظر آنے لگی۔
مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کمرہ کئی گنا بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ڈراؤنی بلائیں تعداد میں اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بڑی آسانی سے اس کمرے میں کھڑی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، ہم سب شیطانوں کا گروہ ہیں، تم نے یقیناً ہمارا نام اکثر سنا ہوگا، لیکن اس طرح سے ہمارا وجود تمہارے لیے ناقابل یقین ہوگا، چونکہ اپنی زندگی میں سراپا ہمارے تابع تھے، اس لیے زندگی کی اس آخری گھڑی میں ہم نے تمہیں تنہا چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ ہم تمہارے ایمان و عقائد اور فطرت پر آخری کاری ضرب لگانے آئے ہیں، تاکہ اس آخری وقت میں تمہیں بے ایمان، بے تقوی اور بے عقیدہ اس دنیا سے عالم برزخ اور قیامت تک کی جانب رخصت کریں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ کوئی تجھے خدا، قرآن، رسول اور ائمہ کی تلقین نہ کر سکے جس سے تیری نجات ہو جائے۔ میں نے کہا، تم کون ہوتے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے بیزار ہوں۔ شیطان نے جواب دیا، اب یہ گیدڑ بھبکیا ہمیں مرعوب نہیں کر سکتی۔ اگر تم اچھے انسان ہوتے، اگر تم دیندار اور صاحب تقوی ہوتے، خدا، رسول اور ائمہ علیہ السلام پر تمہارا ایمان محکم ہوتا، تو ہم اس وقت یہاں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شیطان کو حقیقی مومنوں اور ان لوگوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 98۔ جب میں نے تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی، اس وقت مجھے پتا چل گیا تھا کہ اللہ کے مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا، اس لیے میں نے اس موقع پر اس حقیقت کا اقرار کیا تھا کہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ سورہ مبارکہ حجر آیت نمبر 39۔ اگر تم اپنے خدا اور رسول اور ائمہ طاہرین پر سچا ایمان رکھتے تو خود وہ ہستیاں ہمیں یہاں سے دور بھگا دیتی، یہاں تک کہ ملک الموت خود بعض نیک انسانوں کی روح قبض کرتے وقت ہمیں ان کے یہاں سے دور ہانک دیتا ہے، اور ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس آخری لمحے میں ہم وسوسے کے ذریعے اس کا ایمان خراب کر سکیں۔ فرشتگان غضب کی آمد، یعنی اب غصے والے فرشتے جو عذاب نازل کرتے ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جب میں نے اپنے پاؤں کی جانب نگاہ دوڑائی تو تاحد نگاہ ایسی مخلوق دکھائی دی جس کے چہرے سیاہ تھے اور ان کے ہاتھوں میں کھردرا اور بدبودار کپڑا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر چند ہی لمحوں میں میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون رک گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خوف سے آنکھیں پتھرا گئی، پلک حرکت نہیں کر رہی تھی، لگتا تھا جیسے انہیں باندھ دیا گیا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں کے ساتھ ہزاروں ٹن کی زنجیریں باندھ کے انہیں کیلوں کے ساتھ زمین میں ٹھوک دیا گیا ہے۔ میرے بازو بالکل شل ہو چکے تھے، صرف انگلیاں زمین پر لوٹ پوٹ رہی تھی۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن میرے ہونٹوں نے ایک دوسرے سے الگ ہونے کا انکار کر دیا۔ میں دل میں کہہ رہا تھا، کاش وہ عورت جلدی سے آ جائے اور چیخ و پکار کر کے لوگوں کو اکٹھا کر لے، جو کسی طریقے سے ان ڈراؤنی مخلوقات سے میری جان چھڑا دیں۔ ان بدبختی کے عالم میں اپنا پورا زور لگا کر ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ مجھ بدبخت و بے سہارا سے کیا چاہتے ہو؟ رات کے اس پہر میں میرے گھر میں کیوں گھس آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے غضب کے مظہر فرشتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری خبیث روح کو تمہارے غلیظ بدن سے جدا کرے تو ہم اسے اس کھردرے اور بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر جہنم کے پست ترین طبقات میں لے جا کر نمرود، فرعون، قارون، شداد اور یزید کے پاس پھینک دے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر تو اللہ کا مخلص بندہ ہوتا تو اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتا تو اس موقع پر ہماری جگہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے اور تمہاری روح کو خوبصورت اور معطر بہترین کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی جانب پرواز کرتے، جہاں 7 آسمانوں کے فرشتے اس کا استقبال کرتے اور سب اس کے ساتھ لے کر اعلیٰ علیین میں بہشت کے
اعلیٰ درجات میں پہنچتے ہیں۔ میں نے یہ سن کر بے ساختہ کہا یہ سب کچھ میرا ہی اپنا کیا دھرا ہے، اس لیے مجھ پر لعنت ہو۔ اور یقینی صورت میں یہاں پر یہ اس موقع کی لعنت انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ واقعاً اگر ہمیں زندگی دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی سی آخرت کی تیاری کر لیں، کہیں یہی زندگی کی آخری رات ہماری آخری رات نہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں آخرت کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ کتاب یقینی صورت میں ہمیں سوچنے پر مجبور کرے گی کہ ہم کیا ساتھ لے کے جائیں گے، چونکہ یہ صورت میں اپنی زندگی کی آخری رات میں خود پر لعنت پڑ رہا ہے، جب لعنت پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ زندگی کی اسے کسی گھڑی میں جبکہ اس کی زندگی تھی، حیات تھی، لعنت پڑھ لیتا اور یقینی صورت میں اپنے آپ کو توبہ کر لیتا۔ لعنت یعنی بیزاری، لعنت یعنی دوری، لعنت یعنی ترک کرنا، لعنت یعنی اس چیز کو دل سے دور کر دینا۔ ان تمام چیزوں کے معنی میں لعنت داخل و شامل ہو جائے گی۔ لہذا ہم اپنی زندگی میں غور کریں، دیکھیں کہ کس صورت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہماری گفتگو الحمدللہ پیج نمبر 23 سے شروع ہو کر پیج نمبر 28 تک پہنچ گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی گفتگو کے سلسلے میں پھر حاضر ہوں گے، مگر آپ سے یہ کہنا بالکل نہیں بھولیں گے، بار بار کہتے ہیں کہ اس نیک کام کو دوسروں تک فارورڈ کر کے اور دوسروں تک بتا کے اور پہنچا کے یقینی صورت میں ایک ذرا سی زحمت اٹھا کے ایک مختصر سا کام کر کے دوسروں تک اس کو متوجہ کیجئے، تاکہ کوئی نہ کوئی بیدار ہو جائے، اور جو بیدار ہو جائے گا یقیناً اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچائے گا۔ آپ پہنچاتے رہیے بیداری کی یہ باتیں، انشاءاللہ ہم خود بھی منور ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی منور کریں گے، خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی چاہتے ہیں اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔